بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوسرا یونٹ پڑھیں گے جس میں ہمارے سلیبس میں ہے میر سید علی حمدانی کے کچھ خطوط۔ تو ان خطوط پر بات کرنے سے پہلے ہم میر سید علی حمدانی کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی 12 رجب 714 مطابق 22 اکتوبر 1314 ہجری عیسوی میں ہمدان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شہاب الدین اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ آپ کے والد صاحب ہمدان کی حکومت میں سیاسی عہدے پر فائز تھے۔ تاریخی بزرگانی کشمیر میں آپ کا نسب یوں درج ہے: سید حمدانی ابن میر سید شہاب الدین ابن میر سید محمد بن میر سید علی بن میر سید یوسف ابن میر سید شرف الدین ابن میر سید محب الدین ابن میر سید محمد ثانی ابن میر سید جعفر بن میر سید عبداللہ بن میر سید محمد اول ابن میر سید علی حسن ابن میر سید حسین ابن میر سید جعفر الحجہ بن میر سید عبداللہ زاہد ابن امام زین العابدین یعنی علی بن حسین الشہداء علیہ السلام۔ والد محترمہ کی جانب سے بھی آپ سید تھے اور 17 واسطوں سے آپ کا نسب جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا ذکر خلاصۃ المناقب میں مفصلاً ملتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ کا خاندان بے حد معزز اور معتبر تصور کیا جاتا ہے۔ آپ کے والد صاحب جو ہیں ہمدان کے مالدار لوگوں میں سے تھے اور آپ کے یہاں نوکر چاکر ہوا کرتے تھے۔ سید شہاب الدین نے اپنے فرزند میر سید علی رحمۃ اللہ علیہ کو خراسان اور عراق کے عظیم استادوں سے تعلیم و تربیت دلوائی۔ آپ کے ماموں یعنی سید علاء الدین نے آپ کو درسن سبق پڑھایا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے اہل خانہ کے علاوہ آپ کے رشتہ دار بھی آپ کی تعلیم و تربیت میں فرض شناس تھے، اور ان کی تربیت میں سید علی حمدانی نے کم سنی میں قرآن حفظ کیا۔ میر سید علی حمدانی کی تربیت کچھ اس طرح سے ہوئی کہ والد صاحب سیاسی عہدے پر رہنے کی وجہ سے آپ کی تربیت کی طرف التفات نہیں کر پاتے تھے۔ اس طرح میر سید علی حمدانی نے 12 سال تربیت حاصل کی اور اس کے بعد آپ کے اندرون میں تبدیلی رونما ہوئی۔ روحانی کمالات کی تحصیل کے خاطر آپ نے جستجو کرنا شروع کیا۔ حسن خوئی حامی ان کی تربیت کے بارے میں لکھتے ہیں: روزی استاد او سید علاء الدین در خلوت بذکر خدا سرمی جنبانید و حضرت امیر ازو پرسید که ایشان چرا سر خود همچنین می جنبانند. استاد گفت ذکر خدا می کنم. حضرت امیر گفت که ذکر خدا را حاجت سر جنبانیدن نیست. استاد گفت که از مرشد بزرگوار خود شرف الدین مزدقانی همچنین تعلیم یافته ام و حضرت امیر گفت که مرا نیز تعلیم فرمایید۔ اس کا جو ہے ترجمہ وہ یوں ہے کہ ایک دن استاد سید علاء الدین خلوت میں ذکر خدا میں اپنا سر ہلا رہے تھے اور امیر نے ان سے پوچھا کہ وہ کیوں اپنا سر اس طرح ہلاتے ہیں۔ استاد نے جواب دیا کہ وہ ذکر خدا کرتے ہیں۔ امیر نے پوچھا کہ اللہ کے ذکر میں تو سر ہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ استاد نے کہا کہ ان کو اپنے مرشد بزرگوار شرف الدین مزدقانی نے ایسی تعلیم دی ہے، اور امیر نے عرض کیا کہ انہیں بھی اس کی تعلیم دی جائے۔ گزارش کی اجابت کرتے ہوئے میر سید علی رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم دی گئی اور 3 دن تک وہ ذکر کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد ان کی باطنی حالت میں اچانک تبدیلی رونما ہوئی اور اپنے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھا، جو ایک بلند جگہ پر تھے اور میر سید اس جگہ تک جانا چاہتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے فرزند، تم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، پہلے محمود مزدقانی کے پاس جاؤ، وہ آپ کو اس مقام تک پہنچا سکتا ہے، یعنی آپ ایسی تعلیم دے سکتا ہے۔ اس واقعہ کے بعد سید علی حمدانی کو محمد مزدقانی کی خدمت میں پیش کیا گیا اور سارا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد میر سید علی حمدانی محمد مزدقانی کے فرمان پر ان کی خانقاہ میں رہے
اور ان سے بیعت کی، خلوت میں بیٹھ کر ذکر و اذکار میں مصروف رہے، یہاں تک کہ محمد ساکاری کی طرح مست ہوتے تھے اور زنجیروں میں ان کو باندھا جاتا تھا، بازاری کھانا دیا جاتا تھا اور ہفتے میں 2 بار سما کرتے تھے۔ خانقاہ کے صحن میں میر سید علی ہمدانی وجد میں آ کر رقص کیا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ میر سید علی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد بزرگوار کے فرمان پر ادنا درجے کے کام کرتے تھے تاکہ قلبی صفائی ہو جائے اور خسائی سے بہیمہ دور ہو جائے۔ ہم کلوکھی کی بہر حاجت پیر، ہم کلوکھی کی بہر حاجت پیر، در خلا داشتن ضعیف حقیر۔ اس کے علاوہ جب کبھی محمود مزدکانی سفر پر جاتے تو میر سید علی ہمدانی کو اپنے ساتھ لیتے اور ظاہر و باطن کی تربیت کرتے، رشد و ہدایت کے الفاظ سے نوازے جاتے تھے۔ تذکروں میں یہ بات واضح طور درج ہے کہ میر سید علی ہمدانی محمود مزدکانی کے اشارے سے ہی ان کے مرید خاص، جن کا نام اخی علی دوستی ہے، کی خدمت میں گئے اور ان کی تربیت میں کئی سال گزارے۔ اخی علی دوستی کی تربیت میں رہ کر میر سید علی ہمدانی پابند شریعت تو تھے ہی، لیکن اخی علی دوستی انہیں ایسے فعل پر بھی لگاتے تھے جو بظاہر فضول اور بے معنی ہوا کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے بعد اور تحقیق کے بعد پتہ چلتا تھا کہ ان افعال سے روحانی تربیت ہوا کرتی تھی اور غیبی فلسفہ حاصل ہوا کرتا تھا۔ میر سید علی ہمدانی اپنا بیشتر وقت ذکر و فکر میں بسر کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے میر سید علی ہمدانی نے نہ صرف روحانی تربیت حاصل کی بلکہ انہوں نے تصوف کے مختلف مراحل طے کیے، مختلف آزمائشوں میں ان کو ڈالا گیا جہاں وہ ثابت قدم رہے اور اعلیٰ مقام حاصل کیا، یہاں تک کہ اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے۔ میر سید علی ہمدانی پر ہوئے تحقیقی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فاقہ کشی کیا کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ قافلوں کے ساتھ لمبے سفر کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار میں اعتکاف اور چلے گزارتے تھے اور سال ہر سال ریاضت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حسن کھوئہامی بھی یوں رقم تراز ہے۔ حضرت امیر وقتی در ایام سیر و سلوک بود تا 170 روز هیچ نخوردند، در حالت سفر حج تا عرصه 28 روز فاقه سفر کردند و نیز مدت 7 سال در یک کرته بسر بردند و نان جوین غذا خوردند و از کلاه دوسی قوت به دست می آوردند۔ حضرت امیر میر سید علی ہمدانی نے سیر سلوک کے ایام میں 170 دن تک کچھ نہیں کھایا اور سفر حج کی حالت میں 28 دن تک فاقہ کشی کی۔ اس کے علاوہ 7 سال تک ایک ہی لباس میں زندگی بسر کی اور جو کی روٹی کھاتے، ٹوپی سینے سے قوت حاصل کیا کرتے تھے۔ میر سید علی ہمدانی نے کافی محنت کی اور ریاضت خداوندی سے فراغت حاصل کی، دنیاوی کاموں میں لگ جاتے تھے۔ ریاضت خداوندی سے فراغت حاصل کرنے کے بعد ہی دنیاوی کاموں میں لگ جاتے تھے، زمین کھودتے، خانقاہ کی تعمیر کے لیے راتوں کو اینٹیں بناتے۔ المختصر میر سید علی ہمدانی نے جو کارہائے نمایاں اپنی حیات مبارکہ میں انجام دیں، ان کی وجہ سے وہ کندن بن گئے اور دست باکار اور دل با یار کے طریقے پر چل کر روحانی فیوزات حاصل کیے۔ 6 سال تک محمود مزدکانی اور 2 سال تک تقی الدین اخی علی دوستی کی خدمت میں رہ کر میر سید علی ہمدانی نے کٹھن مراحل طے کیے۔ تقی الدین اخی علی دوستی کی خدمت میں رہ کر میر سید علی ہمدانی نے مختلف قسم کے مشکل مرحلوں کو طے کیا اور بالآخر علی دوستی کو محسوس ہوا کہ اب میر سید علی ہمدانی کو محمود مزدکانی کی خدمت میں جانا چاہیے۔ میر سید علی ہمدانی نے فرمایا کہ آپ اب مرشد بزرگوار کی خدمت میں تشریف لیں،
لیکن میر سعد علی حمدانی کچھ دنوں کے لیے انہیں کی خدمت میں رک گئے تو اسی اثنا میں تقی الدین علی اخی دوستی خلوت قدم میں بیٹھے ریاضت کرتے تھے تو حسب عادت اپنے حجرے سے آپ نے تشریف باہر نہ لایا۔ میر سعد علی حمدانی نے بھی اپنے حجرے میں ریاضت میں مشغول تھے۔ اس کے بعد جب تقی الدین اخیلی دوستی کے دوسرے مریدوں کو تشویش ہوئی تو انہوں نے میر سعد علی حمدانی کو فرمایا کہ آپ اخیلی دوستی کو اپنے حجرے سے باہر تشریف لانے کی درخواست کریں۔ جب میر سعد علی حمدانی وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ تقی الدین اخیلی دوستی کی روح عالمی ارواح میں پرواز کر چکی تھی۔ میر سعد علی حمدانی نے اس معاملے کی خبر دوسرے مریدوں کو بھی دی اور بعد میں ان کا تجہیز و تکفین کیا گیا۔ صوفی آباد میں آپ کے جسد مبارک کو مدفون کیا گیا۔ اس واقعے کے 3 دن بعد میر سعد علی حمدانی نے اپنے مرشد بزرگوار محمد مزدگانی کی طرح رجوع کیا اور ان کی خانقاہ میں چلے گئے، ان کے ساتھ عبادت و ریاضت میں مشغول رہے، کئی ممالک کے سفروں پر چلے گئے۔ میر سعد علی حمدانی نے کئی ملکوں کے سفر کیے اور کئی بار حج کیے۔ ان سفروں کے بارے میں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جگہ جگہ پر اللہ کی رحمت سایہ بن کر آپ کی حفاظت کرتی رہی اور آپ کی مشکلات کو حل کرتی رہی۔ آپ ختلان، بدخشان، ماورا النہر، مکہ، بغداد، شام، روم کے علاوہ دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی تشریف لے گئے اور ہر طبقہ کے لوگوں کے ساتھ ملے، مختلف حالات کا معائنہ کیا، مختلف قسم کے علماء سے آپ کی ملاقات ہوئی، یہاں تک کہ جعفر بدخشی کے علاوہ دوسرے مصنفین بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ کی ملاقات 1400 اولیاءوں سے ہوئی اور ان سے آپ نے کافی استفادہ حاصل کیا۔ ایک دن مدینۃ الاولیاء میں ایک ساتھ 400 اولیاءوں میں آپ حاضر تھے اور ان کی تعلیمات سے آپ بہرور ہوئے۔ آپ کی زندگی کا ایک اور پہلو کرامات کا ہے۔ آپ صاحب کرامات تھے اور اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے ساتھ آپ اللہ کے قریب ہوئے۔ ہر مرحلہ میں آپ کو اللہ کی مدد فراہم ہوتی تھی۔ جب آپ سفروں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو جا بجا کرامات کا ذکر ملتا ہے۔ جعفر بدخشی نے تفصیلاً آپ کی کرامات کا ذکر کیا ہے۔ آپ اپنے مریدوں کی تربیت میں بھی کرامات کا انکشاف کرتے تھے۔ ان کے علاوہ جانوروں پر بھی آپ کی حکمرانی ہوا کرتی تھی۔ ان کو توبہ کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ بلخ کے حکمران کے ساتھ بھی ایک بار واسطہ پڑا جب آپ کو بلخ کے حکمران نے دعوت دی اور التماس کی کہ رہبری کے لیے تشریف آور ہو جائیں۔ میر سعد علی حمدانی نے جب بادشاہ کا خط پڑھا اور ان کے بعد مصلحتاً وہاں جانے سے انکار کیا، بادشاہ آگ بگولا ہوئے۔ حسد اور کینہ نے اس کے دل میں جگہ بنا لی اور اپنے کاریگروں سے تانبے کا گھوڑا بنوا کر 40 دن تک آگ پر رکھ کر گرم کروایا، یہاں تک کہ اس کے کئی رنگ بدل گئے، بالآخر سرخ ہو گیا۔ اس کے بعد اپنے ہمکار ساتھیوں میں سے چند لوگوں کو زبردستی بھیج کر میر سعد علی حمدانی کو پکڑ کر لانے کا حکم صادر کیا۔ میر سعد علی حمدانی نے وہاں تشریف لیا اور بادشاہ نے مختصر گفت و شنید کرنے کے بعد سید کو گھوڑے پر سوار ہونے کا حکم دیا، لیکن بادشاہ کی عقل دنگ رہ گئی۔ جب امیر نے گھوڑے پر تشریف فرماتے ہی گھوڑے کو سرد پایا اور گرمی کا کوئی عنصر گھوڑے میں موجود نہ دیکھا۔ بالآخر بادشاہ امیر کی خدمت میں شرمسار ہو کر نادم ہو گیا اور غلامی اختیار کی، کلمہ شہادت پڑھ کر بیعت کی۔ اس کے علاوہ میں یہاں پر ایک اور المیہ کا ذکر کرنا چاہوں گا جو اس طرح ہے کہ میر سعد علی حمدانی اپنے عارف پاک باز اور راستہ گو صوفی تھے۔ حضرت امیر ایک راستہ باز، ایک عارف اور پاک باز صوفی تھے۔ آپ نے ہمیشہ سچ اور صحیح تعلیم دی۔ آپ اپنی زندگی میں نہ کسی کے اثر و رسوخ میں آئے اور نہ ہی آپ نے اپنی خودداری کا کبھی سودا کیا۔
لیکن زمانے کی ستم ظریفی یہ ہے کہ آپ کے ہمکار اور ہم منصب علماؤں نے آپ سے حسد کا اظہار کیا۔ خلاصۃ المناقب میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ وقت کے عالموں نے سید علی ہمدانی کو دعوت پر بلایا۔ جب آپ نے تشریف لیا تو سب سے پہلے آپ کو زہر آلود شربت پیش کی گئی، لیکن اللہ جس سے بچائے اسے کون مارے، مدی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تشریف فرمانے سے قبل ہی میر سید علی ہمدانی کو راستے میں ایک خدا دوست بزرگ ملے تھے۔ انہوں نے میر کے منہ میں ایک حبل الملوک کے چند دانے ڈالے تھے اور خدا کا واسطہ دے کر میر سید نے ان دانوں کو کھایا تھا، پھر دعوت پر تشریف لے گئے تھے۔ زہریلی شربت پینے کے فوراً بعد مجلس سے برخاست ہوئے اور حجرے کی طرف کوچ کیا۔ حجرے میں پہنچ کر سخت کائی کیا، جسے زہر زائل ہوا، اور اس کے بعد شکرانہ کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد میر سید علی ہمدانی نے علماء کی مجلس میں بیٹھنے سے اجتناب کیا۔ واعظان کن جلوہ بر محراب و ممبر می کنند، چون بخلوت می روند کار دیگر می کنند۔ یہ اس معاملے کا مصداق شعر ہے جو حافظ شیرازی نے لکھا ہے۔ میر سید علی ہمدانی جہان گرد تھے، لیکن وہ اپنی مرضی کے تابع نہ تھے، بلکہ جو امر ملتا تھا اسی کی تابعداری ہوا کرتی تھی۔ ملک و ملک جا کر اسلام کی اشاعت کی اور جگہ جگہ پر مسجدیں خانقاہیں تعمیر کروائیں۔ آپ نے ہمدان میں ایک بہت بڑی خانقاہ تعمیر کروائی، خود اینٹیں ڈال کر خانقاہ کو پائے تکمیل تک پہنچایا، پھر خود وہاں قیام پذیر نہ ہوئے، پخلی میں قیام کیا اور وہاں بھی خانقاہ کی بنیاد ڈالی۔ کشمیر کے پرگنات میں مسجدیں بنوائی اور خانقاہ کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح کولاب میں بھی آپ نے قیام کیا اور وہاں بہت بڑی خانقاہ بنوائی۔ رشد و ہدایت کی تعلیم بھی وہاں دیا کرتے تھے۔ کولاب کا پرانا نام قرۂ علی شاہ تھا، جو آج کل تاجکستان کے احاطے میں آتا ہے۔ یہاں میر سید نے کافی ریاضت بھی کی تھی۔ پروفیسر شمس الدین نظم المناقب کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں کہ ایک دن آپ اپنے احباب کی ایک کثیر تعداد کے ساتھ یہاں آرام فرما رہے تھے۔ طعام کے بعد آپ کے اصحاب نے جلدی آرام فرمانے کی کوشش کی تاکہ اگلے دن پھر سے سفر پر نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میر سید علی رحمۃ اللہ علیہ بھی قبلہ رو بیٹھ کر دل و دیدگان کو ذکر میں مصروف عمل رکھا، اور اسی اثناء میں حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے۔ اس کے بعد میر سید علی کو فرمایا کہ فرزند، اگر میرے آرام و راحت کا ملک عرب نہ ہوتا تو اسی جگہ پر میرا روضہ ہوتا، اسی لیے آپ بھی اسی جگہ کو پسند کیجیے۔ دید در واقع رسول خدا، امر فرمائے خود بے سوئے خدا، کہ ای ولد گر مرا بلاد عرب، جای آرام می نبود و طرب، پس در این جایگه قرار بودم، مرکز خود در این مزار بودم، ہست رازم ترا کہ ای فرزند، آوری بہر خود ان مقام پسند۔ جب میر سید علی ہمدانی اپنی آخری عمر میں کشمیر میں اسلام پھیلا رہے تھے تو اپنی زندگی کے آخری سال میں حج پر جانے کا ارادہ کیا۔ کشمیر سے رخصت ہوئے اور پاکستان کے علاقے پخلی پہنچے۔ سلطان غیاث الدین پخلی کی منت و سماجت پر آپ نے وہاں قیام کیا اور دین حق کی تعلیم دینا شروع کیا۔ چونکہ میر سید علی اس زمانے میں عمر رسیدہ ہو چکے تھے تو آپ کی طبیعت ناسازگار رہا کرتی تھی۔ یہاں قیام کے دوران آپ کی طبیعت پھر سے بگڑ گئی اور 5 روز علیل بیمار رہے۔ اس کے بعد اس جہان فانی سے دارالبقا کی جانب رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چونکہ میر سید علی ہمدانی کو پہلے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ آپ کا روزہ کولاب ختلان میں ہونا چاہیے، تو پخلی میں مقیم لوگوں نے آپ کا تجہیز و تکفین اپنی مرضی سے ادا کرنے کی کوشش کی۔ یہاں تک کہ پاکستان پخلی کے حاکم نے بھی خواہش ظاہر کی کہ آپ کا روزہ پخلی میں ہی ہو۔ کشمیر کے عقیدت مند لوگوں کی خواہش تھی کہ آپ کا مدفن کشمیر میں ہو۔ شیخ قوام الدین بدخشی جو آپ کے خلیفہ تھے نے
آپ کے جسد مبارک کو غسل دیا اور اس کے بعد جنازہ پڑھایا۔ اس کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ جو گروہ یا جو لوگ تابوت کو اٹھا سکتے ہیں وہ اپنی مرضی سے آپ کا روضہ تعمیر کریں۔ بالآخر ہر گروہ